مارا ہے، لیکن رب کا حبیب آرام نہ فرماتے، سرکار ساری رات جا کر اللہ کی بارگاہ میں مالی کی خوشنودی کے لیے ساری رات اللہ کی رضا میں گزار دیتے تھے۔ لیکن آج عجیب رات ہے کہ سرکار کے حضرت ابن علی کے گھر میں آرام فرمایا اور چادر اوڑھ کر، یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے، لوگوں میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، طلب مجھے نہیں، طلب ادھر سے ہے۔ آج بلاوا رب کی طرف سے، رب یاد کر رہا ہے کس کو؟ میرے رب کے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جبریل آئے، آگے دیکھا سرکار کا حجرہ بند۔ اب کیا کریں، کیسا سرکار کو جگایا جائے؟ جناب جبریل رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرنے لگے، مولا کریم پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے مولا جو تیرا محبوب ہے، سارے نبیوں کا جو امام ہے، سارے نبیوں کا جو سلطان ہے، سارے نبیوں کی جو امامت کرانے والا ہے، مولا عجیب بات ہے، تو فرما رہا ہے جا میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ مولا وہاں پہنچا، تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ فرمایا ایسا کر، پیاد بھی نہ کرنا، ادب کا یہ مقام ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں ان دیواروں سے اندر چلا جا، جا کر محبوب کی تلیوں کو بوسے دے کر، جب محبوب کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرا محبوب خود بخود جاگ جائے گا۔ اب جناب جبریل آئے، آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ نظر میں داخل ہوتے ہیں۔ جب پہنچے نا تو سرکار کی حضور علیہ السلام کے مبارک پاؤں کی جو تلویں ہیں نا، ان کو بوسے دینے شروع کر، یہ یار علی بوسے دیتے، پہلے سب سے دنیوں کے امام سے بوسے دعائیں۔ جبریل قدم چومے، اس لیے چومے، جبریل عرض کرنے لگے، مولا کریم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نے فرمایا جا میرے محبوب کے قدموں کو بوسے دے، قدموں کو چوم، مولا اس میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ رب نے فرمایا جبریل باقی موسیٰ کا سارا نوری تھا، لیکن نوریوں کا تو امام بھی ہے، لیکن تیرے ہونٹ میں نے کستوری بنائے تھے۔ بولا کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے بنائے تھے جب نور کے ساتھ معصوم گے نا، محبوب کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرے محبوب کے قدموں کا صدقہ ہے جبریل جو تجھ کو میں نے دو دیا ہے۔ جب جناب جبریل کے ہونٹ کے لب مبارک جناب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سرکار نبی قبض ہوتا ہے۔ مومن کی یہ کیفیت ہے، جس پہ وہ راضی ہو جائے اس کا دل بھی سوتا ہے۔ مومن کی یہ کیفیت ہے، یہ کیفیت مومن کو کہاں سے ملی؟ بارگاہ مصطفی سے ملی ہے۔ مومن نہیں سوتا، سرکار مدینہ کیسے سوتے؟ صرف بتانا مقصود تھا، کیونکہ رب نے فرمایا میری بارگاہ میں جناب کلیم اللہ جیسا نبی بھی بار بار عرضیں کرتا رہا، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میری بارگاہ سے یہی ندا آتی، موسیٰ تو مجھے دیکھ سکتا نہیں ہے۔ آج حبیب اور کلیم میں جو فرق ہے، حبیب کی کیا عظمت ہے اور کلیم کی کیا عظمت ہے، آئیے لوگوں سمجھیے۔ اللہ کے کلیم جناب موسیٰ کلیم اللہ کو طور پہ جائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب فرمائے تو نہیں دیکھ سکتا، تم نہیں دیکھ سکتا، لیکن رب نے فرمایا اب میرا کلیم ہے، مجھے چھوڑتا نہیں ہے، ذاتی تجلی تو اس میں سکت ہی نہیں برداشت کرنے کی، صفاتی تجلی دے دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے اپنی صفاتی تجلی میں سے یہاں پہ محدثین فرماتے ہیں جو سوئی کا وہ سوراخ نہیں ہوتا، اس جتنی صرف صفاتی تجلی جب جناب موسیٰ پہ پڑتی ہے، آپ کی بیوش آپ کے ساتھ
جملہ جو ذہن نشین کرنے والا ہے کہ اللہ کو عاجزی پسند ہے، رب کو عاجزی پسند ہے، رب کے حبیب کو بھی عاجزی پسند ہے، حبیب کے حبیبوں کو بھی، حبیب کی آل پاک کو بھی۔ یوں ترجمہ آسان کر دیتا ہوں، ہم اہل طریقت ہیں، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آنے والے ہیں۔ میرے پیر بھائیو یہ یاد رکھو، اگر اپنی پیر کی بارگاہ میں عاجز ہو کے آؤ گے، دین و دنیا کی نعمتیں پا کے جاؤ گے۔ ایک برات ہو رہا ہے، اس کی عجیب سی کیفیت ہے، عجیب سی اس کی حالت ہے۔ پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میں بھی سرکار کی سواری بننے کے قابل ہوں۔ رب نے فرمایا جبریل یہ جو عاجز ہے، یہ جو رونے والا ہے، اسی کو میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جا، کیونکہ اسی پہ میرے محبوب نے سواری فرمانی ہے۔ کبھی کبھی رونا بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، لیکن اندر سے دکھانے والا نہیں۔ عاجزی کا ہر کام میں عاجزی ہونی چاہیے، ہر عمل میں عاجزی ہونی چاہیے، اور بالخصوص جب پیر کی بارگاہ میں آ جاؤ ایسے عاجز ہو جاؤ، اپنا رنگ نہ دکھانے آؤ، اپنی شہرت نہ دکھانے آؤ، اپنا آپ یہ بتانے نہ آؤ ہم بہت کچھ ہیں، ارے یہ سارا کچھ باہر پھینک کر پیر کی بارگاہ میں عاجز ہو کے آؤ، پھر دیکھو کیسے نظارے پھر کیسا کرم ہوتا ہے۔ کیونکہ موضوع معراج شریف کا ہے، سرکار کی نظر ہو رہی ہے، ادھر ہی چلتے ہیں۔ حضرات گرامی، جس وقت براق لایا گیا، سرکار کو تیار کیا گیا، اب سفر شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ مسجد حرام سے۔ رستے میں کئی جلوے دیکھے، کئی مقامات آئے، ایک ایسا مقام بھی آیا، سرخ ٹیلا دیکھا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی قبر انور ہے۔ سرکار نے مشاہدہ فرمایا، کیا دیکھا کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر سفر دیکھا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ جگہ ہے مدینہ پاک جہاں آپ نے ہجرت فرمانی ہے۔ یہ ساری باتیں اب حضرات گرامی، جہاں پہ بعض لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا کہ سرکار کو پتا ہوتا تو جبریل کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار کو تو پتا ہی نہیں تھا، اسی لیے جبریل نے سب کچھ بتایا نا۔ یہ بات نہیں، غلام کا کام ہوتا ہے آقا کو ہر بات سے آگاہ، یہ طریقہ کار ہے، آقا کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غلام کی ڈیوٹی میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ عرض کرتا چلے حضور یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ مہمانوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ لنگر خانہ ہے۔ یہ ساری باتیں جس طرح کیونکہ نبی کے مقام پہ اس فیض
دیکھنے جا رہا ہے۔ اصل میں بات صرف اتنی سی تھی، نماز اتنی سی تھی کہ محبوب آپ کو دیکھنے آئے ہیں۔ جیسے روئے کشمیر حضرت میاں محمد باشر پہ کھڑی فرماتے ہیں، جنا کھیا اوے دل پر تکیا کہ او کھان اسا تک لیا تو ملیا تے ہن ساجن ملیا تے ہن آسان لگ پئی یہی تذکرہ کر رہا ہے، جناب یونس بھی یہی کر رہے ہیں، جناب والا جناب عیسیٰ روح اللہ کی زبان میں بھی یہی ترانہ ہے، سویا تو جا رہا ہے ہم تجھے دیکھنے آ گئے ہیں۔ آقا ہم آپ کو دیکھنے آ گئے ہیں۔ اب حضرات گرامی پھر وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے، امامت ہوئی، وہاں سے پہلے آسمان پہ پہنچے، دوسرے پہ پہنچے، تیسرے پہ پہنچے، چوتھے پہ پہنچے، پانچویں پہ پہنچے، چھٹے پہ پہنچے، ساتویں پہ پہنچے، حور و غلمات بھی یہی طرح نہ پڑھ رہی ہیں، آگے سرکار میں بسم اللہ کرم۔ ایسے ہی ماشاءاللہ اتنا اچھا کہ غسل الورا کا اجتماع ہے، خون پڑ گئے، آگے اس مقام پہ پہنچے، اس مقام کا بولو کیا نام ہے، مقام سدرۃ المنتہی، اس مقام پہ پہنچے۔ اب جبریل ساتھ ساتھ، میرے آقا کریم ساتھ ساتھ، میں نے کہا تھا ایک مقام آنے والا پتہ چل جائے گا غلام کی کیا حیثیت ہے، مدینے کے تاجدار کی کیا حیثیت ہے۔ جب مقام سدرۃ پہ پہنچے، میرے اور آپ کے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل آگے چل، جبریل آگے سفر ہے چل، یا رسول اللہ نہیں جا سکتا ہوں، جہاں سے محمد رسول اللہ کے مقام کی ابتدا ہے وہاں جبریل کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اینڈ ہو گیا جناب جبریل کا۔ جبریل کون ہے؟ دونوں کے امام، وہ جو ہر نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، لیکن عرض کی یا رسول اللہ آپ جیسا جبریل نے بھی نہیں دیکھا، میری آقا کو بارگاہ ہے۔ اب حضرات گرامی فرمایا جبریل چل، یا رسول اللہ آگے جبریل نہیں جا سکتا، فرمایا کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ یا رسول اللہ یہاں سے آگے ایک بارش بھی اگر جبریل پڑے تو جبریل کے پر سارے کے سارے جل کے راگ ہو جائے۔ یا رسول اللہ یہاں جبریل کے مقام کی انتہا ہے، سونے تیرے مقام کی یہاں سے ابتدا ہے۔ کہاں پہ ہے؟ رک کے جناب جبریل علیہ السلام، اب نہ میرے سرکار میں تبسم فرماتے ہوئے مسکراتے ہوئے فرمایا جبریل تیری کوئی آخری خواہش تمنا ہو، میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ پتہ میرے سرکار نے کیوں چلے شاہ فرمایا، جس وقت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود نے آگ اس میں جلائی، جناب خلیل اللہ کو آگ میں